مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا الله في ملكه عز ومن يشاء بما يشاء كيف يشاء. وإذا الناس وإن تفروا منه كنتم في برج مشاهدة. الله عباد الله، فإن كل حي في الدنيا إله في النار. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا مگر عالمین کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا. تو عزیزان محترم، 17 ربیع الاول ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کی تاریخ ہے، اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی تاریخ ہے. لہذا اس پہ پر مسرت موقع پہ آپ حضرات کی خدمت میں تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں. اور یہ جو ایام ہے، یہ ظاہر سی بات ہے کہ بعض کے نزدیک 12 ربیع الاول اور بعض کے نزدیک 17 ربیع الاول کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت کی تاریخ ہے. لہٰذا جو ہے اصل چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے اسی ذات سے متفق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. لہٰذا انسان کو غور کرنا چاہیے، اور یہ جو شخصیت ہے کہ کس طریقے سے رسول اسلام نے دین اسلام کی تبلیغ کی، اور لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، اور جہالت سے علم کی طرف، روشنی کی طرف رسول اسلام لوگوں کو لے کر آئے. اور ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے یا یورپ وغیرہ یا امریکہ میں آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسی کتابیں مل جائیں گی کہ جو رسول اسلام کے شان کے خلاف ہے. مثلا جو ہے بعض آپ دیکھیں تو یہ بھی ملے گا کہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ رسول اسلام نے ایک کبوتر پال رکھا تھا، اور وہ کبوتر جو ہے ان کے سر کے اوپر اڑتا تھا، اور کہتے تھے کہ یہ جو ہے روح القدس ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے وحی لے کر آتا ہے. اس طریقے سے یا مثلا جو ہے یہ لکھا کہ رسول اسلام نے ایک اونٹ پال رکھا تھا، اور وہ جو ہے کسی کے ہاتھ سے کھاتا نہیں تھا، خود جو ہے رسول اسلام کھلاتے تھے تبھی وہ کھاتا تھا. اور جب رسول اسلام قریب جاتے تھے تو اونٹ جو ہے بیٹھ جاتا تھا، اور اس کے گلے میں قرآن ہوتا تھا. رسول اسلام قریب جاتے تھے اور آیات کو دیکھتے تھے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کے درمیان کہتے تھے کہ دیکھو یہ جو ہے خدا کی طرف سے آیا ہے. تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ اس طریقے سے خرافات آج بھی جو ہے موجود ہے. یورپ وغیرہ ہم دیکھیں تو بے شمار جو ہے، اور اس سلسلے سے تاریخی نفسیات اور دیگر جو ہے ناموں سے کتابیں موجود ہے کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے سے. تو ظاہر سی بات ہے یہ خرافات اور دیگر چیزیں کہ انسان جو ہے کس طریقے سے وہم میں اور خرافات میں مبتلا تھا. اول تو یہ دیکھیں کہ رسول اسلام نے بتایا کہ دیکھو یہ اسلام ہے، اور یہ جو ہے خرافات ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام میں داخل نہیں ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ بہت سے افراد جو ایسے بھی ہیں کہ مثلا انہیں یہی نہیں معلوم کہ آیا یہ خرافات ہے یا نہیں ہے نا. مثلا جو ہے دین سمجھ کر اسے قبول کر لیا، معلوم نہیں. یا مثلا آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے ملیں گے کہ مثلا بعض لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھیے یہ جو ہے پیر صاحب ہیں، بہت جو ہے پہنچے ہوئے ہیں نا، یعنی یہ جو ہے معصوم تک پہنچے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے پیشانی دیکھ کر بتا دیتے ہیں.
پیشانی دیکھ کر بتا دیتے ہیں۔ اب جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ اب انسان چاہتا ہے کہ ملے، ہے نا، لیکن وہ بھی چالاک ہوتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ مثلا جو ہے ایک وقت معین کر دیتے ہیں، ایک وقت معین کر دیں گے، بہرحال اپنا سگریٹری وغیرہ بھی رکھ لیتے ہیں کہ مثلا جو ہے دیکھو فلاں وقت اور اس وقت جو ہے مل سکتے ہیں۔ اب یہ جو ہے پریشان ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے ان سے ملاقات ہو جائے، ہے نا، ملاقات ہو جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ انہیں بھی معلوم ہے کہ مرغی کس طریقے سے پھنسایا جاتا ہے، انہیں بھی معلوم ہے، اور پھر اس طریقے سے جو ہے انسان اس کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ تو بہرحال بہت سی چیزیں ہیں جو خرافات ہیں۔ یا مثلا آپ دیکھ لیجئے کہ انسان جو ہے یہ کہتا ہے نا کہ 13 تاریخ جو ہے یہ نحس ہے نا، 13 تاریخ جو ہے وہ نحس ہے۔ یا مثلا جو ہے انسان جو ہے بدگمان ہوتا ہے کہ دیکھیے اگر جو ہے گھر سے نکلیں گے سامنے سے بلی گزر جائے گی تو پھر جو ہے ہمارا سفر یا کام جو ہے کامیاب نہیں ہوگا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ یا مثلا جو ہے فلاں شخص جو ہے مل جائے گا تو کام نہیں ہوگا۔ یا مثلا جو ہے بچے کے چہرے پہ ہے نا کیا لگاتے ہیں، کاجل، ہے نا، کاجل کے مانند جو ابھی بھی کیا جاتا ہے، پایا جاتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے بہرحال انسان کو جو ہے انسان کے اندر جو ہے ایک گمان پایا جاتا ہے اور انسان جو ہے اس طریقے سے عمل انجام دے، تمام خرافات وغیرہ۔ لیکن رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام جو ہے چیزوں سے لوگوں کو باہر نکالا ہے نا۔ اور کس طریقے سے یہاں تک کہ رسول اسلام کا جو ذاتی دشمن ہوتا تھا اسے بھی رسول اسلام معاف کر دیتے تھے، اور رسول اسلام جو ہے یہ کبھی نہیں برداشت کرتے تھے کہ کسی کے اوپر ظلم ہو اور ہم جو ہے خاموش رہیں۔ یہاں تک ملتا ہے کہ مکے میں ایک شخص آیا اور وہ جو ہے کچھ سامان بیچ رہا تھا، تو عاص بن وائل انہوں نے جو ہے اس نے خرید لیا لیکن جو ہے قیمت پیسہ نہیں دیا اور کہا کہ ہم جو ہے بعد میں تمہیں پیسہ دے دیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ شخص جو ہے مسافر تھا، مکے میں آیا تھا اور بار بار جو ہے ان کے پاس جا رہا تھا کہ آپ جو ہے پیسہ دے دیجئے، لیکن جو ہے یہ ٹالتا رہا یہاں تک کہ اس نے بہت کوشش کی لیکن جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا۔ جب کامیاب نہیں ہوا تو ایک بلندی پہ گیا اور جانے کے بعد جو ہے اس نے آواز دی کہ لوگوں آپ جو ہے ہماری مدد کریں۔ جب آواز دی تو تمام افراد آئے، یہاں تک کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو رسول اسلام جو ہے خود آئے، اور آنے کے بعد رسول اسلام نے جو ہے کہا کہ تم ہمارے ساتھ چلو، اور اس کے بعد عاص بن وائل کے پاس آئے اور دیگر افراد بھی۔ رسول اسلام جب اس کے پاس آئے تو اب جو ہے وہ مجبور ہوا اور اس کے بعد جو ہے قیمت ادا کی، اور رسول اسلام نے فرمایا کہ لوگوں دیکھو اگر کسی سے بھی عہد یا پیمان ہو یا کوئی جو ہے ایسا مسئلہ ہو کہ لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، لوگوں کا حق نہ دیا جا رہا ہو، تو پھر جو ہے ہم خاموش نہیں رہ سکتے، یعنی خود جو ہے رسول اسلام نے اقدام کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اسلام یہاں تک کہ اپنے ذاتی دشمن کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ روایت میں یہ ملتا ہے کہ یہاں تک کہ لوگ آتے تھے مسجد میں اور پاؤں پھیلا کے بیٹھ جاتے تھے اور رسول اسلام سے کہتے تھے کہ دیکھیے حکم آیا ہے نا ناخن کاٹنے کا، آپ جو ہے ناخن کاٹیے، لیکن اس کے باوجود بھی ہے نا رسول اسلام جو ہے بردباری کے ساتھ جو ہے یعنی خاموش رہتے تھے، درگزر کرتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے افراد تھے، یہاں تک کہ جو دشمن ہوتا تھا اور پریشان حال ہوتا تھا اور رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، رسول اسلام کو یہ معلوم تھا کہ یہ ہمارا دشمن ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے رسول اسلام مدد کرتے تھے، یعنی کبھی جو ہے دشمن کو بھی خالی ہاتھ واپس نہیں کیا۔ یہاں تک کہ جو دشمن ہوتا تھا اس کے لیے بھی رسول اسلام اپنی عبا کو بچھا دیا کرتے تھے نا۔ لوگ جو ہے تعجب کرتے تھے، سوال کرتے تھے اور بے پناہ جو ہے وہ سخاوت کرتے تھے۔ یہاں تک ابن عباس سے روایت ملتا ہے کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ بازار گئے اور جانے کے بعد رسول اسلام نے 4 درہم کا
ایک کرتا لیا، لے کر آ رہے تھے کہ راستے میں کیا دیکھا کہ ایک انصاری ہے، اور اس نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ جو ہے ہمیں کرتا پیراہن پہنا دیجئے تو اللہ آپ کو جنت میں لباس دے گا۔ جب یہ کہا تو رسول اسلام نے جو ہے اس کرتے کو، اس پیراہن کو اسے دے دیا، پھر جو ہے واپس گئے، اور جانے کے بعد دوسرا پیراہن 4 درہم کا ایک دوسرا پیراہن لیا۔ اب لے کر آ رہے تھے تو کیا دیکھا کہ راستے میں ایک عورت ہے اور بیٹھی جو ہے وہ رو رہی ہے، تو رسول اسلام نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ رونے کا سبب کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہمارے مالک نے جو ہے 2 درہم دیا تھا، اور اس نے یہ کہا کہ آٹا لے کر آؤ، لیکن پیسہ جو ہے گر گیا، لہٰذا اگر ہم جو ہے واپس جاتے ہیں تو پھر ہمیں سزا دے گا، گھر سے نکال دے گا، لہٰذا ہم پریشان حال ہیں۔ تو رسول اسلام نے 2 درہم اسے دے دیا، لیکن وہ عورت جو ہے بیٹھی ہوئی وہیں رو رہی تھی۔ تو رسول اسلام نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ آخر جو ہے تم جا کیوں نہیں رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اگر جائیں گے تو تاخیر ہو گئی ہے، پھر مالک جو ہے ہم سے ناراض ہوگا اور وہ جو ہے ہمیں گھر سے نکال دے گا۔ تو رسول اسلام نے کہا کہ آؤ ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ رسول اسلام جو ہے اس کے ساتھ آئے، اور جب اس کے گھر پہ دروازے پہ پہنچے تو رسول اسلام نے سلام کیا۔ جب سلام کیا تو کوئی جواب نہیں آیا، پھر جو ہے دوسری بار رسول اسلام نے سلام کیا، کوئی جواب نہیں آیا، پھر جو ہے تیسری بار سلام کیا، تب جو ہے جواب آیا، اور دوڑتا ہوا جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلا۔ جب دوڑتا ہوا گھر سے نکلا تو رسول اسلام نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ ہم نے جو پہلی بار سلام کیا تھا تم نے سنا نہیں؟ کہا اے اللہ کے رسول ہم نے سنا ہے۔ کہا جب سنا تو پھر جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا اس لیے ہم نے جواب نہیں دیا کہ ہم یہ چاہتے تھے اس کی سلامتی کے لیے بار بار آپ دعا کیجئے، یعنی آپ جو ہے ہمارے لیے اسی طریقے سے سلامتی کے لیے دعا کیجئے، لہٰذا اس لیے ہم نے جو ہے جواب نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ آپ نے کیسے زحمت کیا؟ رسول اسلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ کنیز ہے، لہٰذا تاخیر ہو گئی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اسے معاف کر دینا۔ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول جب آپ آ گئے ہیں تو معاف تو جانے دیجیے، ہم اسے جو ہے آزاد کرتے ہیں۔ جب یہ کہا آزاد کرتے ہیں تب رسول اسلام نے اپنے سر کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا کہ ایک جو ہے برہنہ تھا اور اسے لباس بھی مل گیا اور ہمیں بھی لباس مل گیا، اور ایک کنیز بھی آزاد ہو گئی۔ سمجھ گئے آپ؟ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ رسول اسلام جو ہے ہر ایک کے ساتھ سخاوت کرتے تھے، یہاں تک کہ دشمنوں کو معاف کر دیا، اپنے چچا جناب حمزہ کے قاتل کو معاف کر دیا۔ وہ جو خیبر سے واپس آ رہے تھے، گوشت میں زہر ملا کر جس عورت نے دیا ہے نا، اسے بھی معاف کر دیا ہے نا۔ یعنی رسول اسلام جو ہے اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے جو اسلام پھیلا ہے، تو ظاہر سی بات دیکھیں اسلام میں بہت آسانیاں ہیں۔ اسلام میں جو ہے اور کوئی مثلا شریعت میں ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ عمل کرنا مشکل ہو، یعنی شریعت ایسی ہے کہ جس میں جو ہے سہولت ہی سہولت ہے کہ انسان کے لیے جو ہے عمل کرنا آسان ہے۔ یعنی اس سے پہلے جو انبیاء گزرے ظاہر سی بات ہے کہ آئے اور اس کے بعد جو ہے گزر گئے، تو دیکھیں وہ جو ہے شریعت تھی اور بہرحال وہ شریعت جو ہے نا رک گئی، لیکن جو ہے رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت ہے تو پھر یہ جو ہے قیامت تک ہے نا، خاتم النبیین ہے، خاتم آخری نبی۔ دیکھیں خاتم کے معنی ہی ہوتا ہے انگوٹھی کے ہوتا ہے خاتم کے معنی، اور لغت میں خاتم کے معنی مہر کے ہوتا ہے، اور پہلے زمانے میں انگوٹھی میں جو ہے مہر ہوتی تھی، یعنی مہر مثلا جو ہے تحریر کرنے کے بعد مہر مار دیجئے، یعنی کیا ہوا اب اس کے بعد کوئی تحریر نہیں، ختم ہے نا۔ اسی طریقے سے ہے نا خاتم النبی ہے نا، خود قرآن نے کہا، یعنی یہ جو ہے آخری نبی ہے نا، آخری جو ہے
نبوت ہے، اور جو شریعت ہے تو یہ شریعت جو ہے یہ قیامت تک باقی رہے گی۔ تو شریعت میں جو ہے سہولت ہے نا، آسانیاں ہیں، اس میں جو ہے دشواریاں نہیں ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان جو ہے اس پہ عمل نہ کر سکے نا۔ لیکن جو ہے انسان ہے نا خود جو ہے مثلا جو ہے اسے دشوار اور مشکل بنا لیتا ہے۔ یا مثلا آپ دیکھیں کہ شادی اور بیاہ کے سلسلے سے آپ دیکھ لیں کتنی آسانیاں ہیں، لیکن جو ہے نا ہم جو ہے اسے خود جو ہے مشکل بنا لیتے ہیں نا، خود جو ہے مشکل بنا لیتے ہیں کہ خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو جوائبر تھے، دیکھیں جوائبر تھے کیا تھے، قد بھی کم تھا، لمبے طولانی قد کے مالک نہیں تھے، قد بھی کم تھا، خوبصورت بھی نہیں تھے، لباس بھی کوئی اچھا نہیں تھا، غریب تھے، غلام تھے۔ اور اصحاب صفہ میں کہ رسول اسلام نے مسجد کے باہر چبوترا بنا دیا تھا، جو مہمان ہوتے تھے وہیں رہتے تھے، اور رسول اسلام جو ہے خود کھانے اور پینے کا انتظام کرتے تھے، اور اکثر رسول اسلام جو ہے واعظ اور نصیحت کرتے تھے۔ تو یہی جو عبر تھے ان کے ذمہ کر دیا کہ تم جو ہے مسجد کی دیکھ بھال کرو۔ بہرحال اس زمانے کے حساب سے ہے نا جو بھی رہا، مثلا جھاڑو لگانا یا چراغ جلا دینا، تمام چیزیں اس حساب سے جو ہے وہ اپنا انجام دیتے تھے، جناب جو عبر انجام دیتے تھے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے نا قد کے بھی کم تھے، کالے بھی تھے، خوبصورت بھی نہیں تھے، لباس بھی پھٹا پرانا تھا۔ لیکن ایک دن رسول اسلام نے یہ کہا کہ جو عبر شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تینوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ ہمیں لڑکی کون دے گا؟ ہم جو ہے غریب ہیں، اور نہ شکل نہ صورت کچھ بھی نہیں ہے، لباس بھی نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے رہنے کے لیے مکان بھی نہیں ہے، تو ہمیں لڑکی کون دے گا؟ تو رسول اسلام نے کہا کہ چلے جاؤ زید بن لبیب، بہت دولت مند ہے نا، عربوں میں بہت بڑا ہے نا دولت مند، کہا کہ زید بن لبیب کے پاس چلے جاؤ، اور اس کی لڑکی ہے نا اس سے کہو، زلفا نام تھا، کہا کہ اس سے کہو کہ رسول اسلام نے کہا ہے شادی ہم سے کر دو۔ اب یہ سوچنے لگے کہ کہاں جو ہے وہ دولت مند اور ہم کہاں غریب، ہمارے پاس جو ہے لباس بھی نہیں ہے، ہمارے پاس مکان بھی نہیں ہے، لیکن رسول اسلام جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ، اور جانے کے بعد تم مجھ سے کہہ دو۔ اب یہ چلے، اب جب پہنچے زید بن لبیب کے پاس تو ظاہر سی بات ہے کہ دولت مند تھا، تمام افراد جو ہے موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا کہ رسول اسلام نے پیغام دیا ہے، کہیے تو آہستہ کہہ دے، بعد میں مثلا کہہ دے، یا کہیے تو ابھی کہہ دے۔ وہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے کچھ مانگنے ہونے آئے ہوں گے، ہے نا، کچھ سوال ووال کریں گے، اور کیا مطلب، اور ضرورت ہو سکتی ہے کوئی چیز ایسے ہی سوال کے لیے۔ تو کہا کہ نہیں نہیں، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، تم کہو، جو کہنا ہے سب کے سامنے کہو۔ تو کہا کہ رسول اسلام نے پیغام دیا ہے، کہا ہے کہ اپنی بیٹی کے عقد جو ہے ہم سے کر دیجئے۔ جب یہ کہا تو پھر اس نے یہ کہا کہ دیکھو رسول اسلام کو معلوم ہے، اور ہم جو شادی بھی کریں گے تو ہے نا جو ہمارے برابر ہوں گے، ہے نا، ہم ان سے اپنے خاندان میں ان سے شادی کریں گے۔ اور جیسے یہ کہا اور یہ نکلے جو عبر گھر سے، دربار سے جیسے ہی باہر نکلے، اور یہ گفتگو جو ہے ان کی بیٹی سن رہی تھی، جیسے ہی باہر نکلے بیٹی نے باپ کو بلایا، باپ سے کہا کہ بابا اگر جو ہے رسول اسلام نے کہا ہوگا تو پھر کیا جواب دیں گے آپ؟ ہو سکتا ہے رسول اسلام نے کہا ہو، لہٰذا جو ہے آپ جلدی معلوم کیجئے۔ اب یہ جو ہے جلدی سے آئے رسول اکرم کی خدمت میں، اور آنے کے بعد کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے جو ہے کوئی پیغام دیا؟ رسول اسلام نے فوراً کہا کہ ہاں ہم نے جو عبر کو بھیجا ہے، اور ہم نے یہ کہا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی جو ہے اس سے کر دو۔ اب جو ہے جیسے ہی سنا، اور جانے کے بعد جو ہے یہ فوراً گیا، اور جانے کے بعد جو ہے اہتمام کیا، مکان وغیرہ ہے نا، یہاں تک کہ شادی ہو گئی ہے۔ جب شادی ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ شادی کے بعد ہے نا جو مراسم انجام پاتے ہیں میاں بیوی کے، رات گزر گئی، دوسرے دن بھی اسی طریقے سے گزر گیا، لیکن یہ جو ہے پوری رات عبادت کرتے رہے۔ تو اب لڑکی نے باپ سے بتایا، باپ نے رسول اسلام سے کہا، تو رسول اسلام نے جو عبر کو بلایا، کہا ادھر آ جاؤ، کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، ہے نا، اور بھی تو حقوق ہیں۔ کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم جو ہے اپنے ماضی کو یاد کر رہے ہیں کہ نہ ہمارے پاس مکان تھا، نہ ہم اس قابل تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں مکان بھی مل گیا، ہماری شادی بھی ہو گئی، تمام چیزیں، اور ہم اس قابل نہیں تھے، لہٰذا ہم جو ہے پروردگار کا شکر بجا لا رہے ہیں۔
تو رسول اسلام نے فرمایا کہ ہاں تم نے جو ہے شکر بجا لایا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب جو ہے دیگر حقوق ہے اسے بھی تم انجام دو۔ اور آپ دیکھیں کہ یہی جو ہے جناب جویبر جو ہے جنگ میں گئے اور جانے کے بعد شہید ہو گئے، لیکن اسی سے جو بچے پیدا ہوئے تو صاحب کرامت، صاحب عظمت، صاحب تقویٰ، سمجھا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جو شریعت رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا، جو شریعت ہے، جو دین ہے، تو اس پہ عمل کرنا جو ہے بہت آسان ہے۔ لہٰذا جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نا مطالعہ کرے، سیرت پہ جو ہے غور کرے کہ رسول اسلام کی سیرت کیا تھی اور کس طریقے سے زندگی گزارتے تھے۔ یعنی کوئی فرق نہیں کہ یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ عربی ہے، یہ عجمی ہے، یعنی یہاں تک کہ رسول اسلام دیکھتے بھی تھے تو سب کو جو ہے برابر دیکھتے تھے۔ ایسا نہیں کہ ایک کی طرف جو ہے نا 1 منٹ دیکھ رہے ہیں اور ایک کی طرف جو ہے معلوم ہوا 2 ہی سیکنڈ دیکھ رہے ہیں اور ایک کی طرف جو ہے دیکھ ہی نہیں رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم ہوا کس طریقے سے یہ تمام چیزیں ہیں۔ بہرحال اگر انسان جو ہے غور کرے اور تمام مسلمان رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائے ہوئے احکامات پہ، بتائے ہوئے سیرت پہ اگر انسان جو ہے عمل کر رہا ہے تو پھر وہ انسان جو ہے کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان احسن الحدیث ابلغ موعظۃ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم، غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته وغضبت وسطین یدین برحمت، سبحان من لم يكلف نفسا الا دون وسعها وفانی السیئات المجاز بها، سبحان من لا يزداد ولا معاصي العباد الا كراما وجهود على كثرة الذنوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ صلی اللہ اجر الا المؤدد فی القربى۔ اذان محترم ناظرین کرام، قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ اجر رسالت کا آغاز معاوضہ بدلہ کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ میری اقربا سے مودت کرے، محبت کرے۔ اور رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت پنجتن معصومین علیہ السلام کے ساتھ جو ہے دین اسلام کے پیغام کو پہنچایا، یہاں تک کہ رسول اسلام کے فرزند چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے، جن کی ولادت کی تاریخ ہے، مناسبت ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس قدر جو ہے بے شمار امام کے شاگرد تھے، اور امام جو ہے تمام تعلیمات دین اور اسلام تمام تعلیمات جو ہے دیتے تھے۔ لہٰذا جو ہے اسی لیے کہ یہ جو ولادت کی تاریخ ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض کے نزدیک 12 ہے نا اور 17 ربیع اول، اسی لیے آیت اللہ خمینی نے جو ہے یہ اعلان کیا تھا کہ بہرحال دیگر جو ذاتیں ہیں انسان جو ہے اس سے متفق نہیں، اختلافات ہے، لیکن رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے، ذات ایسی ہے کہ اس میں جو ہے کسی کو
اختلاف نہیں ہے نہ کہ نبوت ہے، نبوت ختم ہے اور جو ہے آخری نبی ہیں اور سب جو ہے ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو اسی لیے جو ہے انہوں نے اعلان کیا کہ یہ مسلمان جو ہے نا چھوٹے چھوٹے جو ہے اختلافات میں نہ الجھیں، بلکہ جو ہے اسی کو یعنی ایک جو ہفتہ وحدت کے نام سے یعنی اسی ذات کو جو ہے سامنے رکھتے ہوئے تمام مسلمان جو ہے وہ ایک ہو جائے۔ بہرحال آپ دیکھیں کہ یہ جو تصادم ہے اور جو حالات ہیں کہ مثلا آپ نے سنا ہوگا نا غم کی خبر اور مسلسل کی افغانستان میں کہ جو شیعوں پہ حملہ ہوا تھا ہو رہا ہے، اور متعدد بار جو ہے نا یہ وہاں کے کوئی نئی بات ہے نہیں کہ وہاں کے شیعوں پہ جو متعدد بار جو ہے حملہ ہوتا رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ مسلمان ہی کو مار رہا ہے، مسلمان کو مار رہا ہے، اور دیگر جو تنظیمیں ہیں مسلمانوں کی وہ جو ہے آپ دیکھ لیں تمام جو ہے ہر جگہ آپ دیکھ لیں کہ کہیں بھی ظلم ہو یا مثلا جو ہے افغانستان ہو یا عراق ہو یا شام ہو یا پاکستان ہو، سب جو ہے وہ ساکت ہے نا، سب جو ہے سکوت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ حملے میں آپ دیکھیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو جو ہے ظاہر ہے اور ایک جو ہے باطن ہے نا، ظاہر ہے تو ظاہر پہ تو سب توجہ دیتے ہیں کہ مثلا یہ ہیں لوالی ہے، خوش قسم کے ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، لیکن باطن میں بھی ہے نا، باطن میں جو ہے جو کرا رہا ہے، اس لیے کہ انہیں بھی معلوم ہے کہ اگر انہیں جو ہے مذہبی جنون دے کر ہے نا، ہوتا ہے نا کہ یہ کام کرو ہے نا مارو تو یہ عبادت ہے، یہ ثواب ہے، تو یہ مذہبی جنون دے کر اگر یہ کام نہیں کرائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ یورپ اور امریکہ کے لیے جو ہے خندق کھود دیں گے، ہے نا۔ لہٰذا جو ہے انہیں جو ہے یہ جو مزاج رکھتے ہیں جنونی ایک جنگی مزاج، لہٰذا جو ہے انہیں اسی میں الجھائے رہو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں ہیں، اگر انسان جو ہے غور کرے تو یہی توحید، یہی رسالت، یہی معاد، اسی پہ انسان جو ہے متحد ہو جائے اور سب جو ہے پرچم توحید کے نیچے جمع ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ہے دشمن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بڑا مشہور ہے، بہت سنا ہوگا آپ نے، سنا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یہ لکڑی توڑو، پہنچ گئے ذہن پہنچ گیا آپ کا نا، توڑ دیا، دوسرا لکڑی دیا ہے نا، پھر تیسرا لکڑی دیا ہے نا، توڑو، یہاں تک کہ لکڑیاں جمع ہو گئی، سب بھائی مل کر توڑ رہے تھے لیکن لکڑی نہیں ٹوٹی ہے۔ بھائی سب سمجھ گئے، سب بھائی سمجھ گئے کہ دیکھو ہم الگ الگ رہیں گے تو اسی طرح ہو جائے گا، سب ایک ہو جائیں گے تو پھر اتنی طاقت ہو جائے گی کہ پھر جو ہے ٹوٹ نہیں سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے تمام مسلمان ایک ہو جائے تو پھر جو ہے بہت بڑی طاقت ہوگی۔ یہی پڑھ رہے ہیں، یہی جو ہے نا رسالت اور توحید۔ بہرحال پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کے دلوں میں اخوت محبت کو قائم اور دائم فرما، وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی امام المسلمین وقائد الغر المؤجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وعلی سید نساء العالمین بزد خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہا وعلی الحسن مجتبی والحسین شہید بکربلا وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر
وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ويا صاحب بدء الدخيان آدم أمنية الشرك والنفاق حاسد فر البقيع الشقاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى بالكرام تسلط الأيام. اللهم فعل بنا ما أنت ولا تفعل بنا ما نحن عليه بجاه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فذكر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق انہیں حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما. کریم جو اولاد ہیں اسے اولاد عنایت فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. کریم ہمیں اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے آگاہی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار ہمارے مقامات مقدس کا تحفظ فرما. کریم ہمارے دینی مدارس کا تحفظ فرما. پروردگار علماء حق کی حفاظت فرما. پروردگار جتنے بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کے جان و مال و عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما. کریم ہمارے مقامات مقدس کا تحفظ فرما. کریم ہمارے دینی مدارس کا تحفظ فرما. پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما. شمع کفر کو سرنگو فرما. کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.